ایک چیز کو بہت مثال کے ساتھ واضح کرنا. میں اصل میں ہمارے درمیان پروفیسر عبدالواسی صاحب ابھی کہیں ایک میٹنگ کو چھوڑ کر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, لیکن سر 2 منٹ میں اصل میں ایک صاحب ہیں وہ چاہ رہے ہیں آپ کی سرپرستی میں مجھے بولنا ہے. اب وہ وزیر ہے ان کا, تو ڈاکٹر اقبال احمد خان صاحب, جاوید اقبال خان صاحب, میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں. آپ ماہر تعلیم ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور مختلف NGO سے وابستہ ہیں, نہ صرف وابستہ ہیں بلکہ فعال بھی ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال خان صاحب. صدر محترم اور ہندوستان کی جانی مانی شخصیتیں جو ڈائس پہ تشریف فرما ہے, اور ہندوستان کے مختلف حصے سے آئے ہوئے لوگ جو آڈینس کے طور پہ اس وقت موجود ہیں, ان تمام لوگوں کو جاوید اقبال خان کا سلام عرض ہو. میں نے بیسیکلی یہ ٹاپک مائکرو فائنانس یہ ہمارے سبجیکٹ سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے, اور ایک مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے شروع کے دنوں میں جب میں نے 88-90 میں اپنا مینجمنٹ کورس کیا, اس زمانے میں ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا مائکرو فائنانس, اور آج کی تاریخ میں ایک بڑا حصہ بن کے رہ گیا ہے. ہم اور آپ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں, حکومتیں اس بارے میں سوچتی ہے کہ مائکرو فائنانس سے ہندوستان کے مسلمانوں کا, دوسری اقلیتوں کا اور ہندوستان کے ہندوستانیوں کا کس طرح سے فلاح و بہبود کا کام کیا جا سکتا ہے. یہ مسلم فنڈ نجیب آباد, مجھے یاد ہے جب سید حامد صاحب کی ایک کمیٹی نے اس زمانے میں ایجوکیشنل اویئرنیس کا پروگرام شروع کیا تھا, تو آج سے 7-8 سال پہلے مجھے نجیب آباد جانے کا موقع ملا اور مسلم فنڈ کو دیکھنے کا موقع ملا. چونکہ مسلم فنڈ سے بہت سارے لوگ اس کے آبجیکٹو کے بارے میں, اس کی میرٹ ڈی میرٹ کے بارے میں, ہندوستان کی حکومتوں سے کیا اڑچنیں پیدا ہو رہی ہیں, کہاں پہ اب کمزور پڑ رہے ہیں, ان تمام موضوعوں پہ بڑی تفصیل سے لوگوں نے اپنی باتوں کو رکھنے کی کوشش کی ہے, اور تمام لوگوں نے سمجھنے کی بھی کوشش کی ہوگی. میں تھوڑا ہٹ کے بات کر رہا ہوں. مسلم تنظیمیں, مسلم ادارے, مسلم فائنینشل انسٹیٹیوشن آج کی تاریخ میں بہت حد تک رزلٹ نہیں دے پا رہے ہیں. اس کی وجہ آپس میں رنجش, اندرونی اختلاف, لون کو لینا, لون کو واپس نہ کرنا, غلط لوگوں کو ریکمینڈ کرنا. کم سے کم اللہ کا شکر ہے کہ مسلم نجیب آباد فنڈ میں اس طرح کے لوگ برائے نام ہیں جو کہ مجھے نہیں دکھتا. آپ نے قدم اٹھائے, آپ کے قدم توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ نے کوئی اسٹیپ اٹھائے, آپ کے خلاف نعرے بازی کی جاتی ہے. آپ نے مسلم فنڈ کا نام رکھا, اس پہ آبجیکشن کیا جاتا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو ہندوستان کی حکومت غریبوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, پچھڑوں کے لیے ہر طرح کی اسکیم لانے کی کوشش کرتی ہے. اور مسلم نجیبہ فنڈ مجھے لگتا ہے جس سے تقریباً 21 مختلف ادارے جڑے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے بہت اچھی طرح سے اپنی پرفارمنس پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت اچھا رزلٹ دیا ہے. میرے دوست نے ایک چھوٹی سی, میں آخری وقت میں تمام کمیٹی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا. اور ہمارے دوست جو کہ ککڑے کی مثال دے رہے تھے کہ ایک نکلتا تھا, 2-4 جو ہے اسے پکڑ لیا کرتے تھے. اتحاد ایک بہت ہی اہم ٹول ہے. یونٹی آپ کی معنی رکھتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یونٹی سے کسی کا حق مارا جائے, کسی کو بے عزت کیا جائے, کسی کے اوپر اوورٹیک کیا جائے. یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حقوق کو مانگیں اور اگر نہیں ملتا ہے تو چھیننے کی کوشش کریں. آج کے ہندوستان میں وہی لوگ کامیاب ہیں. اور آخر میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جاوید رحمانی صاحب کا, شمیم بھائی کا, کمیٹی کے دوسرے لوگوں کا, کہ شعر کے ساتھ جو نجیب آباد کی مسلم فنڈ کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے, شہد کے چھتے پہ پتھر نہ مارو صاحب, شہد کے چھتے پہ پتھر نہ مارو صاحب, متحد قوم کا لشکر ہے بھڑک جائے. اور بہت شکریہ.
بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اقبال خان صاحب، آپ تو واقعی مجھے ہوئے سیاستداں اور مجھے ہوئے مقرر کی طرح تقریر کر رہے تھے. اب میں بغیر کوئی شمع خراشی کے اب میں ہمارا جو معزز مہمان ہیں اور ان کو جانا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کب بلائیں گے. میں بہت ادب کے ساتھ پروفیسر عبدالواسع صاحب کو بلا رہا ہوں. معذرت کے ساتھ مجھے معلوم ہے کہ بہت مصروفیت رہتی ہے عبدالواسع صاحب کی، کیونکہ میں بھی ایک مسلم فنڈ نجیب آباد کا خادم ہوں اور میں کئی تنظیموں سے وابستہ ہوں اور